الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی فی یوم 100 مرۃ قضى اللہ له 100 حاجۃ 70 منها لآخرته و30 منها لدنیا. آقا فرماتے ہیں جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا. 100 درود پاک 100 حاجتیں پوری ہوں گی اور فرمایا ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، ذرا آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجتیں قبول ہوں، آسان ہو جائے تو درود پاک پڑھیے. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صاحب تھے، کافی امیر تھے، اپنا بنگلہ بھی تھا، اپنی گاڑی بھی تھی، اللہ پاک نے بہت دیا تھا. شام کو گھر آئے، بچوں کے ساتھ وقت گزارا، کھانا کھایا اور اس کے بعد اپنے بستر پر لیٹ گئے. رات ہو گئی تھی، بڑا نرم بستر تھا، ٹھنڈا کمرہ تھا، مگر کروٹ بدلتے جا رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی. اب نیند بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، جس کو آ جائے لوگ اس کی بھی قدر نہیں کرتے. پوچھو اس سے جس کو نیند نہیں آتی. کافی دیر تک کروٹ بدلنے لگا کہ پتہ نہیں کیوں نیند نہیں آ رہی، چلو آج تھوڑی سی فریش ایئر لیتا ہوں، شاید نیند آ جائے. گھر سے باہر نکلے، گاڑی سٹارٹ کی اور آگے چلتے رہے اور گھومنے لگے گلیوں میں. اچانک ایک مسجد نظر آئی اور مسجد کا دروازہ کھلا نظر آیا. کہ چلو یار ایسے ہی گھوم رہا ہوں، ذرا مسجد کے اندر چلا جاتا ہوں، وضو کر کے کچھ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. مسجد کے باہر گاڑی پارک کی، وضو کیا، مسجد کے اندر داخل ہوئے تو جیسے ہی مسجد کے اندر گئے تو پوری مسجد خالی، مگر ہلکی ہلکی کہیں سے رونے کی آواز آ رہی. رات کو اس وقت کون ہے مسجد میں اور کیوں رو رہا ہے؟ تو دیکھا کہ ایک کونے میں ایک غریب آدمی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رو رہا ہے اور روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ اے اللہ، میری بیٹی بیمار ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، مجھ غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں، کہاں سے لاؤں؟ اے رب کریم، تو ہی اسباب بنانے والا ہے، مجھ غریب کی حالت زار پر رحم فرما. اس امیر شخص کو سمجھ آ گیا مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی، مجھے کہیں بھیجا گیا ہے، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. وہ غریب کے پاس گیا، جیب میں جتنی رقم تھی نکال کر اس کو پیش کر دی کہ بھائی یہ لے لو اور میرا یہ کارڈ بھی رکھ لو، کبھی بھی ضرورت پڑے تو مجھ سے بات کر لینا. اس غریب شخص بھی کیسا خوددار تھا، اس نے کارڈ واپس دیا کہ مجھے ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ایک ایڈریس موجود ہے. تو کون سا ایڈریس موجود ہے؟ بولا یہ ایڈریس ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں آیا، اس نے تمہیں بھیج دیا، جب دوبارہ ضرورت پڑے گی تو بھی اسی کی بارگاہ میں آ جاؤں گا. سارے دروازے بند ہو جائیں، میرے کریم کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. ہمارا پرابلم ہے ہم جاتے ہی نہیں اس کے پاس. اچھا اپنا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لو نا، تاکہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو. کبھی بھی آپ کو بیماری ہو، پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو، پاؤں میں درد ہو، چوٹ لگ جائے، پہلے کون یاد آتا ہے؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر کے پاس چلو، یار بڑا درد ہے، کسی کو معلوم کرو کیسے علاج ہوگا. دوائی میں نہیں کہتا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن پہلے ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے. اے اللہ تو شفا دینے والا ہے، کرم کر دے مالک. کاروبار میں نقصان ہوا، فیملی میں پرابلم ہوا، واٹ ایور پرابلم، سب سے پہلے ہمیں ایک دنیا والے سورس ہیں، وکیل، پولیس، یہ یاد آتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں خالق اسباب کی یہ طرف لو لگانی چاہیے، پہلے اللہ کریم کو پکارنا چاہیے. اسباب اختیار کرنا منع نہیں، مگر اسباب کے چکر میں، اس دنیا کے چکر میں ہم بھول گئے اسے کہ جو حل کرنے والا ہے، جو مشکلیں دور کرنے والا ہے، جو اولاد دینے والا ہے، جو مصیبت ٹالنے والا ہے. ہم اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. پورا دن دفتروں کے دھکے کھاتے ہیں، مگر 2 رکعت پڑھ کر اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا بندہ ہوں، تو نے پیدا کیا، تو نے رزق دیا، تو نے ہمیں صحت دی، تو نے سب کچھ دیا، ایمان کی دولت تو نے دی. اے اللہ میں تیرا بندہ بن کر رہوں گا، میں تیری اطاعت کروں گا، تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے بچوں گا. مگر آج حال یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا وہ بڑا سخت ہے. آج حال یہ ہے کہ آج اللہ کو لبیک لوگ نہیں کہہ رہے، ایسا لگتا ہے شیطان کو لبیک کہہ رہے ہیں. زبان سے نہیں کہتے، مگر سچ بتاؤ مانتے کس کی ہیں؟ صبح ہوئی، رب کا حکم تو فجر پڑھنا تھا نا، تمہاری فجر قضا ہوئی، تم نے اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہی، شیطان کی بات کہی لبیک.
ظہر ہوئی تمہاری ظہر قضا ہوئی، تم نے کس کو لبیک کہا؟ رحمان کو یا شیطان کو؟ تمہاری مغرب قضا ہو جاتی ہے، عشاء قضا ہو جاتی ہے، جھوٹ بولتے ہو، حرام کماتے ہو، حرام دیکھتے ہو، سوچو جو گناہ کرنے والا یہ کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ اگر پورے دن میں ہم اپنے اعمال لکھیں نا تو ایسا لگتا ہے دن میں کئی بار شیطان کو لبیک کہہ رہے ہیں، اللہ کو لبیک نہیں کہہ رہے۔ اللہ کو لبیک کہنے والا اس کی نماز کیسے جاتی ہے؟ وہ حرام کیسے کمائے گا؟ وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ وہ ظلم کیسے کرے گا؟ وہ ماں باپ کو کیسے ستائے گا؟ وہ شراب کیسے پیے گا؟ وہ جوا کیسے کھیلے گا؟ نہ کرو ایسا، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ یہ ساری دنیا تمہاری کر دے گا۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں یار بس یہ بیان بالکل صحیح ہو رہا ہے لیکن یار بس 5-7 سال ذرا کام کو ٹائم دے دوں، فیملی کو ٹائم دے دوں، ذرا عیاشی کر لوں، جوانی گزار لوں، پھر میں نے اللہ ہی کرنا ہے، میرا اور کام کیا ہے؟ وہ اللہ کے بندو، شیطان یہی تو چاہتا ہے تم ابھی توبہ نہ کرو۔ کئی لوگ توبہ کے انتظار میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ کیا جوانوں کی موت نہیں ہوتی؟ یاد رکھیے گا، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں، لبیک کس کو کہنی ہے، بات کس کی ماننی ہے۔ آج یہ ذہن بنا کر جاؤ کہ میں نے دل کی گہرائیوں سے روز اپنے رب کی بارگاہ میں لبیک کہنا ہے۔ ادھر مؤذن فجر کی اذان دے گا، ادھر میں نے لبیک کہہ کر مسجد میں حاضر ہو جانا ہے۔ ادھر ظہر کی اذان ہوگی، میں نے دل میں لبیک کہنا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، نماز کے لیے حاضر ہونا ہے۔ آپ کے سامنے حرام روزی آ رہی ہے، آپ نے حرام روزی کو ٹھکرانا ہے اور رب کی بارگاہ میں کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، مولا میں حرام نہیں کماؤں گا۔ حرام کام کرنے کو جی چاہے، کوئی دوست بلائے، شیطان برگلائے، نہیں لبیک کہہ چکا، اللہ کا بندہ ہوں، حرام کی طرف نہیں جاؤں گا۔ ذکر کیجئے، درود پڑھیے اور زندگی سنتوں کے مطابق گزاریے۔ اس طرح کی جب زندگی گزاری نا تو پھر انشاءاللہ قبر میں بھی چین ہوگا، محشر میں بھی چین ہوگا، اور اللہ نے چاہا مکے مدینے کی حاضریاں اور وہاں جا کر بھی لبیک پڑھنا نصیب ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو اگر با کمال سے محبت ہوتی ہے تو ہر با کمال کو کمال دینے والی ذات بھی رب کائنات کی ہے، پھر اس سے محبت کیوں نہ ہو۔ اور اگر کسی محسن سے، کسی خیال رکھنے والے سے پیار ہو جاتا ہے تو بتاؤ تو صحیح، جب سے پیدا ہوا ہوں، جب سے لے کر آج تک روزانہ جس کے احسانات تلے دبا ہوں، وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ میرے مالک کی ذات ہے۔ بلکہ سچی بات بتاؤں، مجھ پر اور آپ پر تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے احسان جاری ہیں۔ جی ہاں، بیفور مائی برتھ وہ مجھ پر بلیسنگز، مجھ پر مہربانیاں جاری کیے ہوئے۔ کیسے؟ بتائیے، کیا بچے اب نارمل پیدا نہیں ہوتے؟